یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والضحى واللیل اذا سجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، بولنے کی قوت، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی نعمت، عقل کا نور عطا کیا، انسان کو عزتوں سے نوازا، لیکن پروردگار نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ایک نعمت ایسی دی کہ دینے والے کو بھی مزہ آ گیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس نعمت پہ احسان جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے پیغمبر آخر الزماں کو مبعوث فرمایا۔ فیض چشم حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے۔ تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کس نے کیا خوب کہا، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، زخم کھا کر بھی جو پھولوں کو ردی بخشے، میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی۔ چنانچہ جس نے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا مقام پا گیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ کو دیکھیے، چلتے فرش پہ ہیں، آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اے بلال تیرے مقدر کا ستارہ جو چمکا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی۔ اے بلال تیری اس غلامی پہ میں ہزاروں آزادیاں قربان کر دوں۔ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اے بلال تو اللہ کے نبی کو کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشاب وہ وقت کے دیدار عام تھا جس کا، خوشاب وہ دور کے یسرب مقام تھا جس کا۔
چنانچہ اس ماہ کے اندر ربیع الاول کے اندر پیارے آقا حضرت سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر ہادی رہبر آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال صاحب الحسن والجمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثناء مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المسلمین رحمت للعالمین کا تذکرہ کثرت سے سننے کو ملتا ہے۔ وجہ کیا؟ اس ماہ مبارک کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل۔ علماء نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کو میرے اور آپ کے محبوب کے ساتھ 4 جہتوں سے نسبت حاصل ہے۔ حضرت مولانا محمد صدیق ارکانی رحمت اللہ علیہ مقدمات علوم درسیہ میں فرماتے ہیں اسی ماہ ربیع الاول کے اندر میرے محبوب کی ولادت ہوئی، اسی ماہ کے اندر نبی علیہ السلام کو نبوت کی نعمت ملی، اسی ماہ کے اندر اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، اور اسی ماہ کے اندر نبی علیہ السلام کا وصال اور وفات ہوا، اپنے پروردگار سے اللہ کے نبی کا وصل نصیب ہوا۔ چنانچہ دنیا کے سیر نگاروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی بھی شخصیت کی حالات زندگی جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو حالات زندگی کی ابتدا ولادت سے شروع ہوتی ہے، وفات تک جا کے ختم ہوتی ہے، لیکن کائنات نے ایک ایسی شخصیت کو بھی دیکھا کہ جس کی سیر کی ابتدا، جس کی حالات زندگی کی ابتدا پیدائش اور ولادت سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ولادت کی ابتدا سے پہلے عالم ارواح سے سیر کا آغاز ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی گارے اور مٹی میں تھے۔ چنانچہ پھر کسی بھی شخصیت کی وفات تک سیر ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کا معاملہ نرالا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ صرف دنیا سے جانے تک ہی نہیں بلکہ جنت تک آپ کی حالات زندگی محفوظ، گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے اور اس کی انتہا جنت الفردوس تک کیا مقام میرے اور آپ کے محبوب کا۔ قرآن عظیم الشان سے پوچھئے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 آیات کو آیات میثاق فرمایا، 2 آیات کو یہ کہا یہ وعدے کی آیات ہیں۔ ایک اپنی ربوبیت کا وعدہ، عمومی وعدہ لیا، ساری ارواح کو جمع کیا۔ اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک خصوصی وعدہ لیا، وہ عوام الناس سے نہ لیا، وہ ساری ارواح سے نہ لیا، انبیاء کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا۔ قرآن عظیم الشان اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قربان جائیں نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے پہ اللہ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں ایک وعدے کا اقرار کروایا، لیکن جب معاملہ میرے اور آپ کے محبوب کا آیا اللہ نے انبیاء سے 2 وعدے لیے، اگر میں تمہارے ہوتے ہوئے اپنے پیغمبر آخر الزمان کو بھیجوں گا تمہارے اوپر ضرور بھی ضرور لازم ہے تم ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ بزبان حال اللہ نے یہ کہا اے انبیاء کی جماعت تم مقتدا ہو، پیشوا ہو، راہبر و رہنما ہو، بھلے تم مقتدا ہو لیکن جب وہ ہستی آئے گی پھر تم مقتدا نہیں مقتدی بن جاؤ گے، پھر تم ان کی اتباع کرو گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کی عملی صورت کو زندہ کیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ کی عملی تصویر کس طرح زندہ کی کہ نبی علیہ السلام کو جب معراج پہ بلایا گیا، اللہ رب العزت چاہتے تو مکہ سے ہی معراج نصیب ہو جاتا، مسجد حرام سے ہی معراج نصیب ہو جاتا، لیکن پروردگار نے براق پہ بٹھا کے مسجد اقصی تک پہنچایا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اس لیے تمام انبیاء کا قبلہ یہ بیت المقدس تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت، جبرائیل نے مجھے کندھے سے پکڑ کے آگے کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے عملی طور پہ اللہ کے نبی کی اقتداء میں تمام انبیاء کو کھڑا کر کے
یہ بات ہمیں بتا دی، لَتُؤْمِنُنَّ کی عملی تصویر یہ، اور پھر لَتَنْصُرُنَّ کی عملی تصویر کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی بن کے نہیں امتی بن کے آئیں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کریں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، 30 روزے رکھیں گے، سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، گویا کہ شریعت محمدی کا پرچار کریں گے۔ یہ مقام میرے اور آپ کے محبوب کا، قربان جائیں نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بزبان حال یہ سمجھایا، اے انبیاء کی جماعت، تمام امتیں مکلف ہیں آپ پہ ایمان لانے کی، اور آپ مکلف ہیں میرے محبوب پہ ایمان لانے کے۔ تمام امتیں مکلف ہیں کہ آپ کی نجات اس وقت ممکن، کہ امتوں کی نجات تب ممکن جب وہ انبیاء کی اقتداء کریں گے، اور اے گروہ انبیاء تمہاری نجات تب ہوگی جب تم میرے محبوب کی اقتداء کرو گے۔ تو نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ مشکات شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنی اصل حقیقت نہ بتاؤں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، انہوں نے جو بشارت دی، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے جن کا نامی احمد ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری ولادت کے وقت میری ماں نے خواب دیکھا تھا، ایک نور ظاہر ہوا اور میری ماں نے شام کے محلات کو دیکھا، کیسر و قسرہ کے محلات کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم، مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام ایک پہنچا دوں، میرے بعد ایک ہستی دنیا میں آئے گی جو بدخلق نہیں ہوں گے، بدگو نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، عزت و سکون والے ہوں گے، اور اتنی پاکیزہ روح ہوگی، چراغ قریب سے بھی گزریں تو چراغ بجھنے نہ پائیں، بانسوں کے اوپر بھی چلیں تو ان کی آواز نہ آنے پائے۔ میں ان کو بشیر بنا کے بھیجوں گا، نذیر بنا کے بھیجوں گا، دل جمعی میں نے ان کا لباس بنایا، نیکی ان کا وطیرہ بنایا، تقوی ان کا قبیل بنایا، حکمت ان کی گویائی عطا کی، صدق و وفا ان کی عادت بنا دی، عدل ان کی سیر بنا دی، ہدایت ان کا امام بنا دیا، محمد اور احمد ان کا نام ہوگا اور اسلام ان کا دین ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہوں تو اللہ رب العزت بزبان حال شاید یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، میں ایک ہستی کو دنیا میں بھیجوں گا جو آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، میں وہ چہرہ بناؤں گا جس چہرے کی قسم میں قرآن میں کھاؤں گا، میں شفتین کو کہہ کے ان کے ہونٹوں کی قسم کھاؤں گا، لا تحرک بھی لسانک کہہ کے ان کی زبان کا تذکرہ کروں گا۔ میں ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجوں گا، وہ اپنے یار ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا مانگیں گے، ابو ہریرہ گھر میں بعد میں پہنچیں گے، ان کی والدہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گی۔ میں ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجوں گا جن کی انگلیوں سے میں چشموں کو جاری کر دوں گا، جن کے لعاب سے میں دکھتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ کی آنکھوں کو شفا یاب کر دوں گا، اور ان کا لعاب شہد کی طرح میٹھا بنا دوں گا، اور اس لعاب میں ایسی برکت رکھ دوں گا 16 بندوں کے کھانے میں پڑے، وہ 16 بندوں کا کھانا 1600 بندوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ قربان جائیں میں اور آپ اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے پہ، انبیاء کو نبوت ملی، میرے اور آپ کے محبوب کو ختم نبوت ملی، انبیاء کی نبوت محدود، میرے اور آپ کے محبوب کی نبوت غیر محدود، انبیاء کو امت ملی، میرے اور آپ کے محبوب کو خیر الامت ملی، انبیاء کا کلمہ امتوں نے پڑھا، خاتم النبیین کا کلمہ انبیاء نے پڑھا، انبیاء کو شفاعت کا مقام ملے گا، میرے اور آپ کے
محبوب کو شفاعت کبریٰ کا مقام ملے گا۔ انبیاء کا معراج یہ اس صورت میں تھا کہ امتحان ان سے لیا گیا۔ انبیاء کرام کی آزمائشوں کو دیکھیے، کسی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، کسی کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کے بدن سے زندہ لوہے کی کنگھیوں سے کھال کو نوچ دیا گیا، اللہ کی طرف سے امتحان۔ لیکن جب معاملہ میرے اور آپ کے محبوب کا آتا ہے، نبی علیہ السلام کا معراج انعام کی صورت میں ہے، پھر پروردگار کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت کے اس نعمت میں میں اور آپ ہم کتنا احسان اور کتنا شکر بجا لائیں کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس محبوب ہستی کی امت میں پیدا کیا کہ جن کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی اور انبیاء نے اللہ سے دعائیں مانگ کے التجا کی۔ میرے اور آپ کے محبوب یہ رحمت للعالمین بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل امت کے لیے رحمت بنا، آپ کی بھول امت کے لیے رحمت بن گئی۔ ظہر یا عصر کی نماز آپ پڑھاتے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ صحابی کا ادب دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتے اللہ کے نبی آپ بھول گئے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا آج کے دن کے بعد نماز کم ہو گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں بھلایا گیا ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر بھول اس لیے طاری کی تاکہ سجدہ صاحب کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی نیند رحمت بن جاتی ہے۔ آپ سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ سے فرماتے ہیں بلال تہجد میں بیدار کریں گے، صبح آپ فجر میں بھی اٹھائیں گے اور رات جاگ کے پہرا بھی دیں گے۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے بلال رضی اللہ بھی ایک جگہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان کے جب سورج بلند ہوا، سورج کی کرنوں نے اللہ کے نبی کے مبارک رخساروں کے بوسے لیے، بلال رضی اللہ اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی بیدار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آپ نے ہمیں اٹھایا ہی نہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ کا جواب سنیے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو یہاں سے کوچ کرتے ہیں، آگے جا کے قضا نماز پڑھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ نیند میرے اوپر اس لیے طاری کی تاکہ قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ جس محبوب کی بھول رحمت بن جائے، جس محبوب کی نیند رحمت بن جائے، اس محبوب کا ہوش کتنی بڑی رحمت ہوگا، اس محبوب کی بیداری کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ یہ صرف مقام میرے اور آپ کے محبوب کا ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ایک ایک گوشے کو اللہ نے محفوظ کیا۔ میرے محبوب کا بچپن محفوظ، جوانی محفوظ، بڑھاپا محفوظ، عطائے نبوت سے پہلے کے ایام محفوظ، عطائے نبوت کے بعد کے ایام محفوظ، اعتقادات محفوظ، عبادات محفوظ، معاملات محفوظ، اعتقادات محفوظ، عقوبات محفوظ، نبی کی معیشت محفوظ، نبی کا طرز سیاست، طرز حکمرانی، انداز جہابانی، ہر چیز محفوظ، حتیٰ کہ نبی کی ذات کے ساتھ جو چیز جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ نبی کی 11 تلواروں کے نام محفوظ، 7 زرہوں کے نام محفوظ، 6 کمانوں کے نام محفوظ، 5 نیزوں کے نام محفوظ، 4 ڈھالوں کے نام محفوظ، 2 میگزینوں کے نام محفوظ، 7 گھوڑوں کے نام محفوظ، 3 اونٹنیوں کے نام محفوظ۔ نبی کا زہد و تقوی، علم و حکمت، سخاوت، شجاعت، عدل، شرافت، نبی کا فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ پروری، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات، فتوحات، جلوت، خلوت، صورت، سیرت، سنت، نبوت، ختم نبوت، بلیا، نبی کی چہرے کی حشاشت، بشاشت، فرحت، مسرت، راحت، ملامت، معانیت، نورانیت، لطافت، اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ تو یہ میرے اور آپ کے محبوب کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ سوچئے قیامت کے دن جب یہ نبی علیہ السلام کی رحمت کامل طور پہ ظاہر ہوگی تو اس رحمت کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اتنی ہولناکی کا عالم ہوگا کہ لوگ تمنا کریں گے بھلے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے، حساب تو شروع کیا جائے۔
اتنی ہولناکی ہوگی کہ لوگ جہنم میں جانے کو بھی قبول کر لیں گے. ساری انسانیت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے ابو البشر اللہ سے سفارش کیجئے کہ پروردگار حساب کتاب شروع کریں, ہولناکی کی وجہ سے ہم سے رہا نہیں جا رہا, ہم پریشانی مصائب مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں. چنانچہ آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے, کہیں گے کہ آج میں اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اگر اللہ نے مجھ سے شجر ممنوعہ کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا کہ اللہ نے پوچھ لیا تم نے شجر ممنوعہ کا پھل کیوں کھایا تھا. ساری انسانیت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں, اللہ کے سامنے سفارش کیجئے, پروردگار عالم حساب شروع کریں. نوح علیہ السلام بھی انکار فرما دیں گے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, غرض تمام انبیاء کرام انکار فرما دیں گے. ساری انسانیت میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا نبی علیہ السلام کے قدموں میں آئیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ کے نبی آپ ہمارے سامنے سفارش کیجئے. چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور ایسی اللہ کی حمد بیان کروں گا نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ میرے بعد کوئی کرے گا. پروردگار فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے, مانگیے, آج جو مانگیں گے دیا جائے گا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ حساب شروع کیا جائے, لوگ بڑے بے حال ہیں. نبی علیہ السلام کو پروردگار فرمائیں گے حساب تو پھر آپ کی امت سے شروع کیا جائے گا. نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے کریں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ رونے لگیں گے, کہیں گے اللہ کے نبی میری زندگی کا زیادہ حصہ اسلام سے پہلے کا ہے, آپ کسی اور کو حساب کے لیے پیش کریں, اللہ کے سامنے میں حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے بھائی ابو بکر حساب کے لیے پہلے آپ کو ہی پیش ہونا ہے. اللہ کے نبی کا حکم ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ چند قدم اٹھائیں گے, اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کے سامنے گریہ زاری شروع کر دیں گے. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ کے اعمال کو دیکھ کے اللہ اتنے خوش ہوں گے, اتنے خوش ہوں گے, اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا. پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو آگے کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ آگے ہوں گے پروردگار آگے بڑھ کے فرمائیں گے السلام علیکہ یا عمر. اللہ عمر فاروق رضی اللہ کو سلام کریں گے. یہ عمر فاروق جو میرے اور آپ کے محبوب کی مراد, باقی صحابہ مرید تھے, خود چل کے آئے, یہ مراد مصطفیٰ جس کو میرے اور آپ کے محبوب نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا. چنانچہ ان عمر بن خطاب رضی اللہ کو پروردگار قیامت کے دن خود سلام فرمائیں گے. صحابہ کرام کا حساب کتاب ہوگا, پھر اتنی رحمت عام ہوگی, اتنی رحمت عام ہوگی. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا شاید آج میری بھی بخشش کر دی جائے. تو اللہ کرے ہم اس محبوب ہستی کے ساتھ وفا کرنے والے بنے. دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے دو صورتیں ہیں, یا تو آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے یا آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے. اگر آپ کی ولادت کا تذکرہ کریں گے تو وہ شخصیت جو سامنے نکھر کے آئے گی اس کو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں. اگر آپ کی سیرت کا تذکرہ کریں گے وہ شخصیت جو نمایاں ہوگی اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سیرت کے اندر ولادت کا تذکرہ آ جائے گا, فقط ولادت کے اندر سیرت کا تذکرہ نہیں آئے گا. لہذا سیرت ہر حوالے سے مقدم ہے. اس پہ بھی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ سیرت ولادت پہ مقدم کیسی ہو گئی. بہرحال نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا یہ بھی آپ سے محبت کی دلیل ہے. اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ بھی آپ سے محبت کی دلیل ہے. اللہ کرے یہ محبت قیامت تک ہم اپنے دل میں جمع کرنے والے بنے, اللہ کے حضور لے کے جانے والے بنے. موت کا وقت ہو, فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں, ہمارے بدن کے اعضاء کو دیکھیں, سنت نبوی سے سجا ہوا پائیں, ہمارے دماغوں کو جھنجھوڑیں, علم نبوی سے بھرا ہوا پائیں, ہمارے دلوں کی گہرائیوں کو ماپیں, عشق نبوی سے بھرا ہوا پائیں. آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.